بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لقی باللہ یشرک باللہ دخل النار ومن لقی باللہ لا یشرک باللہ دخل الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوف ما اخاف علیکم من الشرک الاصغر قیل وما الشرک الاصغر قال الریاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درس کا یہ ہمارا سلسلہ عقائد کے متعلق چل رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں ہم نے مسئلہ توحید کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آج توحید کے اپوزٹ شرک جو ہے، اس کی سنگینی، اس کی برائی، اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں عمومی طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ چونکہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم میں تو شرک نہیں پایا جاتا، جبکہ عملی طور پر ہم میں بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو شرک تک لے جانے والی ہیں، اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ انہی چند باتوں کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے تو شرک جرم کتنا بڑا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو تو ہرگز بھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی باقی گناہ ہیں وہ اللہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی کا شکار ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت سلف صالحین، ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ توبہ کے بغیر فوت ہو گیا تو اس کی بخشش ممکن ہے سوائے شرک کے۔ اگر کوئی شخص شرک پر فوت ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے بارگاہ میں آئے، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا تیرا گناہوں سے بھرا ہوا ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تیرے اتنے گناہوں کی، سب کے سب کو معاف کر دوں گا، لیکن صرف شرط ایک ہی ہے کہ ان گناہوں کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک نہ ہو۔ شرک کے علاوہ اتنے بھی گناہ ہوئے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی یہ خلا گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ فرمایا سارے کے سارے گناہ بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، لیکن ایک بات صرف ہے کہ شرک نہ ہو۔ جس سے آپ شرک کی سنگینی کو سمجھ لیجئے کہ اگر بندہ شرک پہ فوت ہوتا ہے توبہ کیے بغیر، اور دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر بندے نے جانے نہ انجانے میں کہیں شرک کر لیا، وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جب تک یہ آخری سانس چل رہی ہے نا، اس سے پہلے اگر اس سے شرک بھی سرزد ہوا ہے، اس سے وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی اور اسی طرح فوت ہو گیا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کبیرہ گناہ ہیں، قتل کبیرہ گناہ ہے،
جادو کبیرہ گناہ ہے، کسی کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان گناہوں میں سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اور وہ توبہ نہیں کر سکا، اس کو توبہ کا موقع نہیں ملا، تو یہ اللہ کی مرضی پہ ہے۔ اللہ چاہے تو ان گناہوں پر پکڑ کر کے اس کو سزا دے اور سزا دے کر پھر جنت میں داخل کر دے۔ اگر اللہ چاہے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ اس نے تو اتنے زیادہ گناہ کیے تھے، اس کو تو نے بخش دیا، میں نے چھوٹا سا گناہ کیا تھا میرے کو پکڑ لیا۔ کہ ہے کسی کی جرت کہ اللہ سے سوال کر سکے؟ کسی کی جرت نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین یہی بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ گناہ بھی ہوئے لیکن شرک نہ ہوا تو مجھے معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جہنم میں سزا دے کر نکال کر ضرور بضرور جنت میں داخل کر دے گا، لیکن اگر شرک ہوا تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا اگر اس نے زندگی کے اندر توبہ نہ کی تو۔ جس سے شرک کی سنگینی، شرک کے جرم کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح طور پر فرما دیا کہ جو شخص اللہ کو اس حال میں ملا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا، لیکن جو شخص اللہ رب العالمین کو اس حال میں ملا کہ اس کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ شرک کا معنی ہے ساجی، حصے دار، پارٹنر، شریک کرنا۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے، اللہ کی عبادت کے اندر کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ جو عبادات، جو صفات اللہ رب العالمین کی ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے تسلیم کرنا، جو تعظیم اللہ رب العالمین کا حق ہے یہ تعظیم کسی دوسرے کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اپنی امت کے لوگوں کو ڈرایا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری امت کے لوگوں تم حد سے اس طرح گزر نہ جانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، حد سے کراس کر گئے اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بے شک میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو۔ آپ التحیات پڑھتے ہیں نا نماز میں، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہم گواہی دیتے ہیں، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام زندگی کے آخری لمحات میں ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں۔ بعض روایتوں میں تو ہے کہ آخری دن جو پیر کا دن ہے آپ کی زندگی کا، یہ اس دن کا واقعہ ہے۔ چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے، کبھی آپ چادر اپنے چہرے پر لیتے ہیں، کبھی چادر ہٹا دیتے ہیں، اس تذبذب کی کیفیت تھی آپ کی۔ تو آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو صنم گانا بنانا، میری قبر کو بت گانا بنانا کہ اس کی بھی پوجا کی جانے لگے۔ رب کائنات کے بعد امام کائنات علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سب سے بلند تر ہے، اور آپ کی قبر مبارک سب قبروں سے پاکیزہ اعلیٰ افضل ہے۔ اور آپ اپنی قبر کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنانا۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں کائنات کے اندر کوئی جتنا بڑا بھی ولی ہو، کتب ہو، کسی کی قبر کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔
آج اگر ہم اس مسئلے پر ہی، ویسے تو شرک کی بہت ساری اقسام، اس مسئلے پر ہی دیکھیں تو یہ جو آج ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر درباروں پر اتنا زیادہ رش، میلے ٹھیلے اور جا کر قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک کیا ہے؟ یہ تعظیم، دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پہلی امتوں کے اندر تعظیم کے لیے سجدہ غیر اللہ کو جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے سید شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ شرک کی سنگینی کو، اس کے جرم کو اس بات سے بھی پہچان لیجئے کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے اتنا زیادہ جھک گیا جس طرح رکوع کے لیے جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا لا انحناء الا للہ، یہ جھکنا اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی عمومی طور پر میں سمجھتا ہوں لاشعوری طور پر جو ہے وہ لوگ سلام کرتے وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ جھک جاتے ہیں، اور یہ سندھ کے علاقے میں یا یہ پیروں کو وڈیروں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کے مزدور طبقہ لوگ ہیں وہ سلام کرتے ہوئے پہلے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور جھک کر جو ہے نا وہ سلام کرتے ہیں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہماری ملت کے، ہماری امت کے علماء کرام، مفتیان اعظام لوگوں کو، عورتوں کو مسجد میں آنے سے تو منع کرتے ہیں، مسجد میں اعتکاف سے بھی منع کرتے کہ عورت کا مسجد میں اعتکاف نہیں ہے، عورت مسجد نہیں آ سکتی، لیکن جو درباروں پر عورتوں کا رش ہے اس پہ کسی کی زبان نہیں کھلتی، کوئی ایکشن نہیں لیتا، کوئی فتویٰ نہیں دیتا، کوئی اس کی مذمت نہیں کرتا، کوئی اس کو روکنے کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ مجھے یاد آیا سید بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، یہ دیار سندھ میں نیو سعید آباد میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ پیر پگارا جو ہیں یہ ان کے چاچا زاد کزن تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے توحید کی سمجھ عطا فرمائی، اور پھر توحید کی دعوت کا جتنا کام شاہ صاحب نے سندھ کے اندر کیا ہے، جماعتیں پوری جماعتیں مل کر اتنا کام نہیں کر سکیں۔ گدھے پر بیٹھ کر سواری کر کے جا کر درباروں پر تبلیغ کیا کرتے تھے، اور یہ تھرپارکر کا علاقہ، سندھ کا جو علاقہ ہے دور دراز علاقہ، اب تو جو ہے وہ 4 ویلر جیپیں چلتی ہیں، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں۔ گدھے پہ سوار ہو کر جا کر جتنی بھی مسجدیں پرانی بنی ہوئی ہیں وہ شاہ صاحب کی محنت ہے، درباروں پہ جا کر لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے کہ یہ شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ کسی نے کہا شاہ صاحب یہ بزرگوں کی برکتیں ہیں، یہ کرامات ہیں، بزرگوں کی کرامات ہیں کہ اتنا رش لگا ہوا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا یہ بزرگوں کی کرامات نہیں ہے، یہ ان اللہ والیوں کی کرامات ہے، ان کو درباروں پر آنے سے روک دو، درباروں سے یہ گلے اٹھا دو، تو پھر دیکھو یہ بزرگوں کی کرامات کیا کرتی ہے۔ یہ بزرگوں کی کرامات نہیں ہے، یہ ان بزرگنیوں کی کرامات ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ درباروں پر اتنے زیادہ آتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ شرک کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر، دوسرا شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ ہے کہ جس کے ارتکاب سے سارے بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوں، فلاح اعمال کے کام کیے ہوں، خدمت انسانیت کی ہو، عبادتیں کی ہوں، اگر شرک کرتا ہے سارا کچھ ملیا میٹ۔ اور دوسری قسم شرک اصغر ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخواف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جس بات کا مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھلاوا، ریاکاری، عبادت کرنا، دیگر اعمال جو اللہ رب العالمین کے لیے صرف روا ہیں، جائز ہیں، وہ کسی اور کی رضا کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ اور نتیجے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، شرک اکبر اس کا نتیجہ ابدی جہنمی ہے، اور شرک اصغر جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن جہنم کی سزا پا کر نکل آئے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ شرک اکبر کی وجہ سے سارے گناہ ملیا میٹ، سارے اعمال ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، لیکن شرک اصغر کی وجہ سے جس
عمل کے اندر اس نے یہ شرک کیا، ریاکاری کیا، وہ عمل اس کا ضائع ہو جاتا ہے، باقی عمل اس کے ضائع نہیں ہوتے۔ اس لیے اخلاص کہ صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، یہ توحید ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر شرک پایا جاتا ہے اور ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح منع فرمایا۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مادری بھائی ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، کہتے خواب میں میرا گزر ایک یہودیوں کے قبیلے کے پاس سے ہوا۔ میں نے کہا یا تم لوگ تو اچھے ہو، اگر تم یہ نہ کہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اس گروہ نے آگے مجھے یہ جواب دیا، تم بھی لوگ تو بڑے اچھے ہو، اگر تم یہ نہ کہو کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ جو اللہ نے چاہا اور جو محمد نے چاہا، تم بھی تو یہ کہتے ہو۔ میں وہاں سے آگے گزرا، آگے عیسائیوں کی ایک جماعت سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کو بھی میں نے یہی کہا کہ یار تم لوگ تو بہت اچھے ہو، اگر تم یہ نہ کہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم بھی تو شرک کرتے ہو، تم کہتے ہو ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ نے چاہا جو محمد نے چاہا۔ تو فیل کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں بڑی کھٹکی ہے۔ میں بیدار ہوا اور میں نے اپنے یہ خواب ایک دو لوگوں کو بتایا، خبر دی ان کی۔ پھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے اپنا خواب سنایا کہ اللہ کے رسول میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اس خواب کی کسی کو خبر بھی دی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کچھ لوگوں کو بتایا بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا کہ طفیل نے یہ خواب دیکھا ہے، اور یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کر کے آپ نے فرمایا کہ تم ایسے مت کہا کرو ما شاء اللہ و شاء محمد، کہ جو اللہ چاہے جو محمد چاہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ابن ماجہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ نے چاہا جو آپ نے چاہا۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ ثم ما شئت، یہ کہو کہ جو اللہ تبارک و تعالی اکیلا چاہتا ہے پھر جو آپ کی مرضی ہے۔ ایک ہی جملے کے ساتھ جو ہے وہ دونوں کو برابر مت کرو۔ آج میرے بھائیوں آپ دیکھ لیں، ہم گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، علی وارث، جو اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی۔ تو یہ بھی شرک ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور تیسری بات جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام پھیلی ہوئی ہے، وہ کڑے پہننا، دھاگے پہننا، اور وہ کسی دربار کی طرف منسوب، کسی بزرگ کی طرف منسوب کر کے اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ یہ نقصان سے بچائیں گے، یہ فائدہ دیں گے۔ کئی لوگ جو ہے وہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں مخصوص پتھروں والی کہ یہ انگوٹھی کا یہ جو پتھر ہے یہ فائدہ مند ہے یا یہ نقصان سے بچانے والا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ بھی شرک میں آتی ہیں۔ جب نظریہ یہ بن جائے کہ اس پتھر نے جو ہے وہ فائدہ دینا ہے یا نقصان دینا ہے، اس دھاگے نے فائدہ دینا ہے یا نقصان دینا ہے۔ اور آج لوگ آپ دیکھ لیں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو لاشعوری طور پر فیشن کے طور پر دیکھا ہے، ہندو ڈراموں میں دیکھا، انڈیا کے ڈراموں میں دیکھا ہے، ان کے جو ہیرو ہیں انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جو انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان کی نقل کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمارے مسلمان پہنتے ہیں، تو یہ کفار کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے منع ہے۔ لیکن اگر کسی قسم کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ دھاگا، یہ کڑا، یہ چھلا کوئی فائدہ دے گا، تو پھر یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا شرک، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر، چٹان پر سیاہ چونٹی چلتی ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا، فرمایا کہ اسی طرح مسلمان کے
عمل کے اندر شرک داخل ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اتنی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے بارے میں تنبیہ کی، اس لیے فرمایا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور انسان کو کوئی بھی ایسا عمل کہ جو شرک کی طرف لے جانے والا ہو اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے نظر و نیاز، یہ تو علی الاعلان شرک ہے، اس پہ تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ایک اور بات جو ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر پائی جاتی ہے، اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، تو وہ عامل یا کاہن ان کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے پاس جا کر جو ہے وہ معلوم کرواتے ہیں کہ ہمارا یہ نقصان ہوا ہے، ہماری یہ چیز گم ہوئی ہے، تو یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ کہاں ہے، کیسے ہے، کس نے کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان کے غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ عالم الغیب ہے۔ اور جو شخص، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی، کوئی ولی بھی غیب نہیں جانتا، نبی اللہ کی وحی کا پابند ہوتا ہے، اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے ان کو غیب کی خبریں دیتا ہے، اور جو چیز نبی کو وحی کے ذریعے معلوم ہوگی وہ نبی کے لیے غیب نہیں رہتی، اور جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے، وہ بھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ مرا ہوا ہو، اس کا بھی آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، جب تک جبرائیل نے آ کر بتایا نہیں ہے تب تک آپ کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو یہ علم غیب، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، 5 چیزیں یہ غیب کی چابیاں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ جن کے پاس کاہنوں کے، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے غیب کی چیزیں معلوم کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من اتی عرافا او کاہنا فصدق بما یقول، جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس گیا اور جا کر اس سے کسی چیز کو دریافت کیا، جو اس نے کہہ دیا اس نے اس کی تصدیق کی، لن تقبل له صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو لہٰذا نجومیوں کے پاس جا کر نقصان ہو جاتا ہے، یہ سب سے پہلے نظریہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر کچھ دنیاوی اسباب ہوتے ہیں نفع نقصان کے، وہ دنیاوی اسباب جو ہیں، نفع کے اسباب کو اختیار کرنا اور نقصان کے اسباب سے بچنا، یہ ذی شعور آدمی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ باقی اگر انسان اپنی بساط کوشش اس کے باوجود کسی نقصان کا شکار ہوا تو اسے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے مقدر میں تھا۔ آپ اس بات کو بھی ذرا غور سے سنیے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ انسان کہ یار میں اگر ایسا کر لیتا نا تو ایسا نہ ہوتا۔ فرمایا کلمۃ لو، یہ لو کا جو کلمہ ہے یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے، یہ شیطان کی ہیلپ کرتا ہے۔ شیطان یہ باتیں سکھلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کی قدر جو ہے انسان اس پہ راضی نہیں ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو مجھے یہ نقصان نہ ہوتا، اگر میں یہ کر لیتا تو مجھے فائدہ ہو جاتا۔ فرمایا کہ نہیں، کرنے سے پہلے سوچ بچار کر کے اپنے اس کو بجا لاؤ، اور کرنے کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر یہ نہ کہو کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ فرمایا کہ یہ کلمہ کہنا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کیا۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی باتیں، کئی لوگوں سے جو ہے وہ بدشگونی لیتے ہیں، بری فال لیتے ہیں،
آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شخص ہمارے پاس آیا، جیسے آیا بجلی چلی گئی، ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ تو آیا ہے تو یہ ہوگا۔ ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہنا بھی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ جس نے بدشگونی لی اس نے، اور پھر اس کی بدشگونی نے اس کو کسی کام کے کرنے سے روک دیا تو گویا اس نے شرک کیا ہے۔ یہ تعویذ لٹکانا، یہ منکے لٹکانا، ان تمام باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر یہ ابتدائی طور پر شرک نہ ہو تو یہ آگے شرک کی طرف لے جانے والی ہے، اور جب بندہ اس شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس پر حاوی ہو کر اس کو دلاسے دیتا ہے کہ نہیں دیکھو سارے لوگ کر رہے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے جو ہے وہ انسان کے اعمال خارت ہو جاتے ہیں، اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے جہاں توحید کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنے کے لیے شرک کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں شرک کی برائی کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام وہ اعمال جو شرک ہیں، یہ شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا